سیف صاحب یہ فرمائے گا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے دو خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ طور پر چیئر پرسن بننے جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ NA44 سے علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں فیصل امین صاحب، وہ جیتے ہوئے ہیں، ان کی نشست پہ شاید وہ منتخب ہو جائیں. آپ کے خیال میں ان دونوں خبروں کے کتنی صداقت ہے، یا اگر یہ غلط ہیں تو اگر وضاحت کر سکیں ان کی؟ مجھے لگتا ہے یہ کوئی مریم نواز شریف کی جو ہے نا خواہش آپ کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح بشرا بی بی چیئر پرسن بنیں گی تو مجھے موقع مل جائے گا کہ میں کہہ سکوں گی کیا پی ٹی آئی نے بھی موروثی سیاست شروع کر دی ہے میری پارٹی کی طرح. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی میرے علم میں نہیں ہے، اور میرے خیال میں ایسی کوئی بات کہیں پہ ڈسکس بھی نہیں کی جا رہی تھی. یہ بھی بتائے گا کہ پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ہاتھ میں بیسیکلی پارٹی آ گئی ہے بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کے معاملات بھی، اور گنڈا پور صاحب کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں اب نکل گئی ہیں، سارے معاملات جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ دیکھ رہی ہیں. اس پہ کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر بات چیت یقیناً ہو رہی ہے، خاص طور پر 24 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں، لیکن اختلافات نہیں ہیں. میں اعتراضات کی بات سے انکار نہیں کروں گا. یقیناً ہر شخص کا، ہر ورکر کا، اور مختلف جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. بعض کا خیال تھا کہ ہمیں ڈی چوک میں رہنا چاہیے تھا، بعض کا خیال تھا نہیں رہنا چاہیے تھا، بعض کہہ رہے تھے ہمیں ڈی چوک جانا ہی نہیں چاہیے تھا، واپس نہیں آنا چاہیے تھا. یہ تو دیکھیں کسی بھی انسانوں کے بڑے گروہ میں جہاں ہزاروں لوگ ہوں، وہاں پر مختلف آراء اور مختلف نقطہ نظر موجود ہوتے ہیں، اور ان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں، اور پارٹی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب ہیں، ان کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے 24 کو مارچ کرنا ہے، ہم نے کیا. ہمارے لوگ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں نکلے، اسلام آباد پہنچے، ڈی چوک پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو لوگ نہ جاتے. اختلاف اس پارٹی میں عمران خان صاحب کے اور ان کے احکامات کے حوالے سے نہ ہے اور نہ ہوگا. رہ گئی بات آپس کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ٹیکٹیکل یا ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے مسائل کہہ سکتے ہیں، اس میں تو جیسے میرا اپنا یہ آفس ہے، اس میں میرے اپنے سٹاف کے ساتھ بعض اوقات میں ایک بات چاہتا ہوں اور یہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں پورا ہوتا اس طرح سے، تو یہ تو چل رہا ہوتا ہے، یہ تو ہر پارٹی میں ہے. لیکن بہرحال جو اس تاریخ کو ہوا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا احتجاج ناکام ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج کامیاب رہا. اگر کامیاب نہ ہوتا تو عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ پہلے دن یہ کہتے رہے کہ 50 بندے بھی نہیں نکال سکیں گے. ٹھیک ہے، میں حیران تھا کہ جب 50 بندے ہم نہیں نکال سکتے اور آپ کو یہ یقین ہے، تو پھر آپ نے اسلام آباد میں یہ 50,000 کنٹینر کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ جو حالت تھی اسلام آباد کی، اور 2 لاکھ کے قریب آپ نے کیوں، اور یہ پولیس اور رینجرز کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ پنجاب پولیس کو بلایا ہوا تھا، پنجاب خالی تھا، وہاں چوری چکاریاں ہو رہی تھیں، اور یہاں پر پولیس جو ہے اسلام آباد کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی. تو جھوٹ کا ایک طوفان ہے جو انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے MNAs بھی سامنے ٹی وی کے نہیں آتے، کیونکہ سب کو فارغ کر دیا ہے جھوٹ بلوا کے. تو اب DPO سے اور SP سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کروا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج کامیاب تھا، جو ہم نے کرنا تھا کر دیا. پوری دنیا آج ان پر لان تان کر رہی ہے، ان کے جبر اور تشدد پہ. اور اختلاف کا جو کھاتا ہے جھوٹ پر اس لیے مبنی ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کی توجہ ایکچولی اپنی ناکامی اور ظلم سے ہٹا کر اس بات پر توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں یا ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ PTI کے اندر اختلاف ہے. PTI کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر کل ہمیں دوبارہ احتجاج کا حکم دیں گے، ہم دوبارہ جائیں گے. جب کہیں گے ہم جائیں گے. ہم منظم ہیں، ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب. لیکن سیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو فنڈز وفاق فراہم کرتا ہے وہ آخر کہاں استعمال ہوتے ہیں یا کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں؟ کیونکہ وفاق کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ فنڈز ہماری طرف سے فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن جب آپ صوبے سے پوچھیں تو صوبہ یہ کہتا ہے کہ فنڈز ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وفاق کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ مبالغہ آرائی بھی ہے، اور وہ فیکٹس کو غلط طریقے سے مینیپولیٹ کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، قومی سلامتی کا ایشو ہے، اور یہ ہمیشہ سے وفاق کی ذمہ داری رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کرے. جتنے مالی وسائل ہمیں مہیا ہونے چاہیے تھے اس جنگ کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف
कार्रवाई के लिए, तो वो हमें नहीं दिए जा रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारा जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कुछ दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे शायद उन्होंने कोई बात की थी, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बयानी थी, और ये बात ये कई बार कर चुके हैं CTD के हवाले से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से, कि खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं। गलत और झूठ। 2014 से हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है, फ़ाल है और फुली ऑपरेशनल है। यहाँ करीबी वॉकिंग डिस्टेंस पर उनका ऑफिस है, अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और बल्कि वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं अपने काम में। अब जो फ़ंड्स की बात है, देखें 2007 से ये मिलिटेंसी का मसला पूरे मुल्क में ज़्यादा तेज़ी से सामने आया, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई, बाकी भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया था। स्वात पे भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तकरीबन 2 साल 3 साल तकरीबन उसके असरात रहे, और वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ होती रही। वहाँ पर अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था उस लड़ाई में, पुल, सड़कें, इमारात, प्राइवेट भी और सरकारी भी। उसके लिए फ़ंड दिया गया था रिकन्स्ट्रक्शन और बहाली के लिए, जो इस्तेमाल हुआ है। सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, बाकी स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स, ये सब कुछ दोबारा बना है, वो उसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काइनेटिक एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, जिसमें आप पुलिस के ज़रिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ज़रिए या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए कार्रवाई करते हैं, उसमें हमें जितना कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब इससे क्या, मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या बताऊँ कि 1600 यानी 1600 अरब रुपए, ठीक है, 1600 बिलियन